بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकों का ये एतराज़ नकल फरमाया है कि अगर अल्लाह न चाहता तो हम शिरक न करते, अगर अल्लाह न चाहता तो हम इन चीज़ों को हराम न ठहराते। उससे उसकी निस्बत से अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है, वलक़द बअसना, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, बअसना कौन सा फेल है? बअसना माजी का फेल और जमा मुतकल्लम का सीगा है। इसका वाहिद क्या है? बास्तो। बासा इसका पहला सीगा है। बासा की गर्दान कौन करेगा? आप करेंगे सिद्दीकी साहब? बासा बासा बासु बासा बासा बासना बास्ता बास्ता बास्तुमा बास्ता बास्तुमा बास्ती बास्तुमा बास्तुना बास्तु बासना बासना। बासा का माना भेजा।
وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امتن فی کمن بیج کل امتن ہر امت میں ہر گروہ میں رسولاً ایک رسول ہم نے ہر امت میں ہر گروہ میں یا ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ ان یہ کہ اعبدو کون سا فعل ہے اعبدو جی امر کا فعل ہے اعبدو جمع کا صیغہ ہے اعبدو تم لوگ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو رسول بھیجے ہر گروہ میں اور ہر امت میں یہ ہدایت دے کے انہیں بھیجا کہ لوگوں سے کہیں ان اعبدوا اللہ کہ تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت کرو واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا کون سا فعل ہے ہمارا یہ بھی اجتناب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اجتناب کرنا واجتنبوا اور اجتناب کرو اور بچو طاغوت سے طاغوت کا مادہ کیا ہے غین یا یہ تو مادہ ہے اس کا طغیان سے ہے طاغوت طاغوت سے مراد یہ ہے ایک آدمی تو خود گمراہی پہ چل رہا ہے غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ تو فقط خود گمراہ ہے لیکن وہ قوت یا وہ طاقت جو دوسرے کو بھی زبردستی گمراہی کے راستے پہ چلانا چاہتی ہے وہ طاغوت ہے اپنی گمراہی کے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا اس میں ظاہر ہے شیطان بھی شامل ہے اور جو بھی کوئی ایسی طاقت ہے خواہ وہ فرد واحد ہے یا پوری کی پوری سوسائٹی ہے یا کسی ملک کا حاکم ہے یا کوئی بھی ہے جو بھی زبردستی دوسروں کو گمراہی پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ طاغوت ہے سرکش ہے اللہ کا باغی ہے مراد عموماً اس سے شیطان لیا جاتا ہے کہ شیطان کی بندگی حالانکہ اصل اس کا مفہوم یا معنی شیطان نہیں ہے اس کے مفہوم میں شیطان شامل ہے لیکن اس کا بالضبط معنی شیطان نہیں ہے شیطان ابلیس بھی ہو سکتا ہے اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں جو لوگوں کو گمراہی پہ چلانا چاہتے ہیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور زبردستی جہالت کا راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو یہ سارے کے سارے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے طاقت ہے وسائل ہے ذرائع ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے طاغوت ہیں خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل وہی بات ہے جو کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے ارشاد فرمائی لا الہ اس بات کا بھی اعتراف کرو کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں نفی کرو ہر الہ کی اور اس کے بعد مثبت اقرار کرو الا اللہ اللہ ہے الہ ان اعبدوا اللہ بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ طاغوت کی بندگی سے بچو جو بھی آدمی سرکش ہے گمراہی پھیلانے والا ہے خواہ وہ کوئی اخبار یا جریدہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے ریڈیو بھی طاغوت ہو سکتا ہے ٹی وی بھی طاغوت ہو سکتا ہے ویڈیو اور انٹرنیٹ بھی طاغوت ہو سکتا ہے جو بھی چیز آپ کو رغبت دلاتی ہے زبردستی یا ترغیب دلاتی ہے گمراہی کی طرف وہ طاغوت ہے فرمایا کہ اس سے بچو ضروری نہیں کہ وہ انسان کی شکل میں ہی آپ کے سامنے آئے اب
شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ بھی کسی شکل میں تو ہمارے سامنے نہیں آتا، ترغیب دلاتا ہے انسانوں کو لیکن کسی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آتا، لیکن وہ طاغوت میں شامل ہے۔ اسی طرح جو چیز بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے وہ طاغوت ہے، اور فرمایا کہ طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اب جب لوگ پیغمبر یہ دعوت لے کے آئے لوگوں کی طرف، مختلف امتوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا منہم، ان امتوں میں سے، ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ امت یا گروہ کے لیے، یا اس امت اور گروہ کے لوگوں کے لیے، جمع کا صیغہ ہے۔ منہم، ان میں سے، من، وہ شخص، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے، حد اللہ، ہدا، کون سا فعل ہے ہدا؟ جی ہاں ماضی ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب کا، ہدا، اس نے ہدایت دی، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کو ہدایت دی اللہ نے، یعنی جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ تھی، جس نے ہدایت کی خواہش کی، جس نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، ان امتوں میں سے، ان لوگوں میں سے، من، کوئی ایسا تھا، حقت، کون سا فعل ہے حقت؟ ماضی معروف ہے، اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا، حقت، حقت کا معنی حق ثابت ہو گئی، سچی ثابت ہو گئی، ان پر لازم آ گئی، ان پر چپک گئی، حقت، علیہ ہے اوپر اس کے، دلالہ، مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ دلالہ کے لیے، چپک گئی، اس کے اوپر کیا چپک گئی؟ دلالت، گمراہی، گمراہی کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی جب رسول دعوت لے کے آئے یا ہدایت لے کے آئے لوگوں کے پاس، تو لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے ہدایت کی خواہش کی، جنہوں نے ہدایت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، اور ایک گروہ وہ تھا جس پہ گمراہی چپک گئی، لازم ہو گئی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بعض دوسری جگہ پہ جو ہدایت اور گمراہی کے قوانین ہیں ان میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو آدمی تعصب سے، ہٹ درمی سے، ضد سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ جو آدمی ہدایت کا راستہ فی الواقع دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ذہن کو ہر طرح کے تعصب سے پاک اور صاف کر دے۔ کسی شخصیت کی عقیدت، کسی جماعت کی عقیدت، کسی مسلک کی عقیدت، جب تک یہ چیزیں انسان اپنے ذہن سے نہ نکالے، جب تک انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ہدایت میں مانع ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، یہودی اور عیسائی، یقیناً وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، یقیناً جانتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے چچا اور میرے باپ میں یہ بات ہوئی۔ باپ کا نام حیی بن اخطب تھا، چچا کا نام یاسر بن اخطب تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے چچا نے میرے باپ سے یہ بات پوچھی
کہ کیا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ واقعی اللہ کا نبی ہے؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے، یہودی سردار تھا، یہ بات کہی کہ ہاں اللہ کی قسم یہ سچا نبی ہے، یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے، جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اتنا یقین تھا کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ دی کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اور چچا نے پوچھا کہ پھر کیا خیال ہے، ایمان لانا یا نہیں لانا؟ تو صاف لفظوں میں تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا مخالفت کروں گا اس کی، ایمان نہیں لانا۔ اس لیے کہ اپنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی، لڑی تھی، اس پہ اتنا فخر تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے یا نسل سے اتنا تعصب تھا کہ وہ تعصب مانے آ گیا کہ ہماری اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نبی نہیں آیا، اسماعیل کی نسل سے آیا ہے تو اس میں ایمان نہیں لانا، یہ ہماری نسل سے نہیں ہے۔ نسلی تعصب اور ضد جو تھی وہ مانے آ گئی ایمان لانے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقت علیہ الضلالہ، ایسے لوگوں پہ گمراہی جو ہے وہ چپک کے رہ جاتی ہے، وہ اسے چھٹکارا پا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس راستے میں چلنا چاہتا ہے اس کا راستہ صاف کر دیتے ہیں۔ ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔ ہدایت دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں راستوں کی ترغیب دلائی، ترغیب نہیں دلائی، رہنمائی کی ہے، دکھائے ہیں دونوں راستے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ کی بندگی ہدایت کا راستہ ہے اور طاغوت کی بندگی گمراہی کا راستہ ہے، دونوں راستے دکھا دیے۔ ہاتھ پکڑ کے نہ ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں، نہ اللہ کے رسول لے کے جاتے ہیں، اور گمراہی کی طرف نہ شیطان ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا ہے۔ راستے دونوں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے میں اس کی سہولت مہیا کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ ہے ہداینا النجدین کہ انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہم۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، نیکی کی نسبت اللہ کی طرف، لیکن گمراہی کی انسان کے اپنے نفس کی طرف۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، یا اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ جاتے ہیں۔ نفس شر جو ہے وہ ہمارے نفس سے، گناہ جو ہے وہ ہمارے نفس سے ہے۔ ہدایت کی توفیق وہ اللہ کی طرف سے ہے، نیکی کی توفیق وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف سے کرنی ہے، لیکن جو برائی ہے، شر ہے، وہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہدایت میں اللہ کی رضا شامل ہے، لہذا اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ شر اور گناہ کے لیے اللہ کی رضا شامل نہیں، لہذا اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرنی چاہیے۔ شر میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، ہدایت میں اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی توفیق شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ کو منظور نہ ہوتا تو ہم گناہ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ متربع فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اب ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، ضد سے کام لیتا ہے، ہٹ درمی سے کام لیتا ہے، اس کے لیے گمراہی چپک جاتی ہے، اس پہ حق ثابت ہو جاتی ہے، سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فسیرو، سیرو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے، جمع کے لیے سیرو کا معنی سیر کرو، چلو پھرو۔ سیرو، پس تم لوگ زمین میں، فی الارض
زمین میں سیر کرو، چلو پھرو. فانظروا، انظروا، کون سا فعل ہے انظروا؟ امر کا ہے. انظروا کا معنی نظر، اس نے دیکھا. انظروا نظر دوڑاؤ، دیکھو. کیفا حرف استفہام ہے، کیسے، کیسا. کان تھا. عاقبت، عاقبت انجام. المکذبین، مکذب کیا ہے؟ مکذب اسم فاعل ہے مکذب، اور مکذبین جمع کا صیغہ کیا تھا اصل میں؟ یہ مکذبون، اس کی مفعولی حالت کے لیے مکذبین ہو گیا. مکذبین جٹلانے والے. زمین میں چلو پھرو، اس کے مخاطب کون ہے آیت کے؟ کفار مکہ، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ نہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں رسول بھیجتا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ ہدایت لے آتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا ان کا انجام اور ان کی عاقبت کیسی ہوئی. مدائن صالح تمہارے پاس ہے. لوط علیہ السلام کی بستی کو تم نے دیکھا ہے، شعیب علیہ السلام کی بستی کو تم نے دیکھا ہے. اب یہ سارے علاقے جو تھے یہ بڑی مختصر سی جگہ جہاں پہ لوگوں کا کثرت آنا جانا تھا تجارت کی وجہ سے. شام کا علاقہ تھا، اردن کا علاقہ تھا، فلسطین کا علاقہ تھا. انہی علاقوں میں انبیاء کی ساری امتیں تھیں جو تباہ اور ہلاک ہوئی. اب دیکھیے کہ اگر اس کا انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، یا تو یہ کہ یہ سارے واقعات محض اتفاقیہ تھے. جس طرح آج بھی بعض لوگ سوچتے ہیں ہاں جی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، فلاں بند ٹوٹ گیا، آتف شاہ پہاڑ پھٹا اور زلزلہ آ گیا، ایسے ہوا ایسے ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعات اتفاقیہ تھے تو انہی لوگوں کے ساتھ کیوں پیش آئے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا؟ ایسے کیوں ہوا کہ رسول جو ہے وہ 5 یا 10 آدمی لے کے باہر نکل جاتا ہے بستی سے، بستی میں صرف وہ لوگ بچ جاتے ہیں جنہوں نے نبی کو جھٹلایا تھا؟ سوال یہ ہے کہ وہ اتفاقی حادثہ انہی بستی والوں کے ساتھ کیوں پیش آیا جو 5 یا 10 آدمی پیغمبر لے کے باہر چلا گیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں پیش آیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو مکذب ہیں ان کو میں ہلاک اور برباد کروں گا، اور جو اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے. لہذا فرمایا کہ فسیروا، عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرو، چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے ان تحرس، ان کا معنی اگر، تحرس کون سا فعل ہے؟ تحرس مضارع ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر کا. حرص کا لفظ اردو میں کثرت استعمال ہوتا ہے. حرص کا معنی آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا. ان تحرس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تمنا کرتے ہیں، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں، علی ہدی، اوپر ہدایت کے لیے. کس کی ہدایت؟
ہم ان کافروں کی کفار مکہ کی ہدایت کے لیے اگر آپ خواہش اور تمنا رکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی لا یہدی کون سا فعل لا یہدی مضارع منفی کا اور صیغہ مذکر غائب کا لا یہدی نہیں ہدایت دیتا یہ ہے آیت قوانین ہدایت میں سے اللہ کے جو قوانین ہیں ہدایت و گمراہی کے یہ آیت ان میں سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من یضل جسے وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ گمراہ کرتا ہے یہ یہاں بھی اگرچہ اللہ کی مشیت تو اس کی گمراہی میں شامل ہے اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے اور یضل جو ہے اسے ہی اللہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے تعصب کی وجہ سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے میں گمراہ کرتا ہوں اسے میں گمراہی کا راستہ دکھاتا ہوں اور فرمایا کہ جسے میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز لا یہدی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمنا کے باوجود آپ کی خواہش کے باوجود یہ لوگ ہدایت نہیں لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور جتنی دفعہ بھی وفد بن کے آئے ابو طالب کے پاس ابو طالب نے پورا سہارا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیسری دفعہ جب ابو طالب نے دیکھا کہ دباؤ بہت بڑھ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات کہی ابو طالب نے کہ بیٹا اب تو بہت دباؤ بڑھ گیا ہے اور میرے لیے بھی کچھ جینے کی گنجائش باقی رکھو اور اپنے لیے بھی کچھ جینے کی گنجائش باقی رکھو دین کی دعوت کے معاملے میں یعنی اتنی نفرت اور اتنا تصادم اور اتنی زیادہ تصل پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارا اس گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے جی دو بھر ہو جائے اب ظاہر ہے وہ تو ابو طالب مسلمان نہیں تھے لیکن ایک اخلاقی حمایت تھی خاندانی اصل میں خاندانی تعصب تھا نا کہ میرا بھتیجا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا ایمان کی بات نہیں تھی یہاں بھی خاندانی تعصب تھا بھتیجے کی حمایت تھی کہ میرے قبیلے کا لڑکا ہے میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میرے خاندان کا بیٹا ہے بڑی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی بڑی آرزو تھی کہ کم از کم ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے میرے سامنے میں اللہ سے جا کے ان کی سفارش کر سکوں اللہ تعالیٰ سے جا کے ان کے بارے میں کہہ سکوں لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے بڑا بے لاگ ہے اور بڑا اٹل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہرس اگر تیری آرزو ہے تمنا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہمارا قانون جو ہے وہ بالکل اٹل ہے ان اللہ لا یہدی من یضل کہ جو آدمی یہ کہتا ہے جی میں نے تو اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا ہے تمہارا چچا ہی کیوں نہ ہو مرنے دو اس کو جو آدمی خود یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا ہے اور مجھے کل کو کوئی یہ تانا نہ دے کہ موت کے وقت یہ آدمی ڈر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا جس میں اتنا تعصب ہے اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا اپنے باپ دادا کا وہ گمراہی پہ مرنا چاہتا ہے تو مرے خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ تعصب اور ضد جو ہے یہ ہٹ درمی جو ہے یہ سب سے بڑی چیز مانے ہے ہدایت میں اور وہی چیز جو ہے وہ تعلق کو لے بیٹھی اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ پورا ہو کے رہا کہ اگر یہ ایمان نہیں لانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ایمان نہیں دے سکتا نہیں دے گا اور پھر اس کی ایک تو اس میں تسلی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے یہ ہدایت دینا
اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی خواہش پہ اللہ کا قانون نہیں چلے گا. اللہ کا قانون جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قانون میں واحد ہے، اپنے اختیارات میں واحد ہے، اپنی حکومت میں واحد ہے، اپنی صفات میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی آرزو ہے، لیکن میرا قانون جو ہے وہ میرا قانون ہے. اس کائنات میں اللہ کا قانون چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں چلے گا. قانون وہ ہے جو اللہ دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچائیں گے تو وہ قانون چلے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آرزو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. انتہارس اگر تیری تمنا ہے، اگر تو یہ خواہش رکھتا ہے اللہ ہداہم کہ یہ لوگ ہدایت لے آئے تو ٹھیک ہے، تیری آرزو اپنی جگہ پہ. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی من یضل، جو آدمی گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہی کے راستے میں پڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وما لہم من ناصرین، وما اور نہیں ہے، لہم واسطے ان لوگوں کے، ہم سے مراد کون ہے؟ گمراہ ہونے والے. یہ جو لوگ گمراہ ہونے والے ہیں ان کے لیے کوئی نہیں من ناصرین، ان کی مدد کرنے والے. ناصرین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. ناصرون تھا، ناصرین ہو گیا، مدد کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے. اس آیت کا مخاطب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ بھی مدد کرنا چاہیں کہ فلاں آدمی کو ہدایت میں دلانا چاہتا ہوں تو کیا اسے مل جائے گی؟ فرمایا ما لہم من ناصرین، اسے ہدایت نہیں ملے گی. یہ آیت عام ہے یہ کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. جسے اللہ گمراہ کرے گا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا. اللہ کا یہ قانون ہے. اور فرمایا کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسرا بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا، خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو یا کوئی اور ہو. کوئی کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت جو ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. کتنے لوگ تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں. کسی وقت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا خواہش پوری بھی فرمائی. مثال کے طور پہ حضرت عمر کے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا پوری فرما دی. دعا تھی، خواہش تھی جو اللہ نے پوری فرما دی. ابو طالب کے بارے میں بھی یہ خواہش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے پوری نہیں فرمائی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی کفار کا معاملہ، کفار کے بارے میں یہ ہے واقسموا. اقسموا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اقسموا کیا مادہ کیا ہے اس کا؟ قاف سین میم. اقسموا وہ قسم کھاتے ہیں کافر لوگ. اقسموا انہوں نے قسم کھائی، باللہ اللہ کا نام لے کے، اللہ کے نام کی قسمیں کھائی انہوں نے، کافروں نے. جہدا، جہد کا معنی کوشش کرنا. ایمان، ایمان کا معنی ایمان کا معنی یقین کرنا. الف کے نیچے زیر ہو تو ایمان، ایمان کا معنی یقین کرنا. اور اگر الف کے اوپر زبر ہو ایمان، اس کا معنی قسم کھانا. ایمان قسم کھانا، ہم اپنی. اقسموا باللہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں. جہدا ایمانہم کوشش کر کے قسمیں کھانا. کافر لوگ کوشش کر کے کا مطلب یہ ہے پورے شعور کے ساتھ.
یعنی ایک تو ہوتا ہے ایسی کہ جی اللہ کی قسم یہ بات، اللہ کی قسم یہ بات ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمدن کوشش کر کے یقین کے ساتھ شعور کے ساتھ یہ قسمیں کھائیں. لا یبعث اللہ، لا یبعث کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا یبعث نہیں اٹھائے گا، لا یبعث اللہ نہیں اللہ اٹھائے گا. من یموت، من اس شخص کو، یموت ہو کون سا فعل ہے؟ یموت مضارع ہے اور صیغہ مذکر غائب کا. من یموت جو مرتا ہے یا جو مرے گا. وہ کڑی کڑی قسمیں اللہ کی کھاتے ہیں یا انہوں نے کھائی، کس بات پہ کھائی؟ لا یبعث اللہ من یموت، جو شخص ایک دفعہ مر جائے گا اسے اللہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے اس بات پہ شعوری طور پہ قسمیں کھاتے ہیں، بار بار قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو بڑی پکی بات کہہ رہے ہیں کہ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ ہی قسمیں کھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کی قسم کھا کے بات کرے وہ سچا ہی ہو. بعض آدمی اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ جو آدمی اللہ کا نام لے قسم کھائے وہ سچا ہی ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جو ہے اللہ کے نام سے پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے یقین سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بڑی پکی بات کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہ جو ایک دفعہ مر جائے گا وہ دوبارہ اٹھے گا نہیں. اور باقی باتیں جو ہے وہ از خود ان کا انکار ہو جاتا ہے. عذاب قبر کا انکار ہو گیا، جنت اور دوزخ کا انکار ہو گیا، حشر کا، نشر کا، حساب کا، کتاب کا. یعنی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوں گے ان سب کا از خود انکار ہو گیا. جب مرنے کے بعد اٹھنے کا ہی انکار ہے تو باقی معاملات کا از خود انکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، بلا کیوں نہیں اٹھائے گا، بلا کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن وعدہ ہے، وعدن وعدہ ہے، مصدر ہے وعدہ، وعدہ کرنا، وعدہ ہے علیہ اوپر اس کے، ایک ضمیر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ وعدہ ہے علیہ ہے اللہ کے اوپر، حقاً سچا، اس کو حق ثابت کرنا، سچ ثابت کرنا اللہ پہ واجب ہے. علیہ کا لفظ جو ہے یہ واجب کرنے کے لیے آتا ہے، فرض کرنے کے لیے، کہ یہ بات تو اس وعدے کو سچا ثابت کرنا اللہ پہ واجب ہے. لہذا فرمایا کہ بلا مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھائے گا اللہ، مطلب یہ کہ اللہ ضرور اٹھائے گا. وعدن علیہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے یہ، حق سچ ثابت کرنا. ولیکن لیکن اکثر الناس لوگوں کی اکثریت، اکثر الناس لوگوں کی اکثریت لا یعلمون. کون سا فعل لا یعلمون؟ مضارع منفی ہے اور جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. لا یعلمون نہیں جانتے. مراد کون ہے اس سے؟ کافر لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور لوگوں کو اٹھاؤں گا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یہاں جاننا کس مفہوم میں ہے؟ یقین کے مفہوم میں. بعض اوقات انسان جانتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا.
ہر انسان جانتا ہے صبح سویرے جلدی اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہے، صبح ہوا خوری کرنا یا تھوڑی ورزش کرنا صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ تیز رفتاری ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم کرنے کی ایک عقلی دلیل دی، علمی دلیل دی ہے۔ لیبینا، لے تاکہ، لام تاکید کا ہے، لے تاکہ یبینا، کون سا پھیلا یبینا؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یبینا کا معنی بیان کرنا، یبینا تاکہ وہ بیان کرے، وہ واضح کرے، وہ کھولے بات کو۔ اللہ تعالیٰ، مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیبینا تاکہ اللہ تعالیٰ کھولے، واضح کرے، بیان فرمائے، لہم واسطے ان کے، کن کے واسطے؟ سارے لوگوں کے، لہم واسطے لوگوں کے، اللہ بھی وہ جو، اللہ بھی کیا ہے؟ اسم موصولہ ہے واحد کے لیے، تسنیہ کے لیے اللہ دان ہے، جمع کے لیے اللہ دین، اللہ بھی یختلفون، کون سا فعل ہے یختلفون؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یختلفون جو اختلاف کرتے ہیں، الذی وہ جو اختلاف کرتے ہیں، فی ہے اس میں، یعنی جن چیزوں میں، جن باتوں میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان میں ان کے اختلاف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھولے۔ یعنی یہاں پہ اس دنیا میں جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمانا شروع کیا ہے، ہزارہ نہیں کروڑ نظریات جو ہیں وہ جنم لیتے رہے اور لوگ ان کے پیروکار بنتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اب کچھ تو نظریات وہ ہیں جو لوگوں نے خود تصنیف کیے اور خود بنائے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اسلامی سوشلزم ہے، بے شمار ایسے ازم جو ہے آتے گئے، بنتے گئے اور لوگ ان کے پیچھے چلتے گئے۔ ایک عقیدہ وہ ہے، ایک نظریہ وہ ہے، ایک ازم وہ ہے جو خود اللہ نے نازل فرمایا لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نازل کردہ ازم سے یا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ عقیدے سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اسے بھی غلط کہا لوگوں نے۔ اب اس بات کا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان نظریات کی وجہ سے کتنے لوگ کوئی سوشلزم کے لیے کتنے لوگ جیلوں میں گئے، اسلامی سوشلزم کے لیے بڑے لوگ قید میں گئے، لوگ مارے بھی گئے۔ ہٹلر نے اپنے جو پیروکار تھے کتوں کو بیڑا غرق کیا، اور جو اپنے مخالف تھے ان میں سے کتنے اسے قتل کروائے۔ واللہ عالم 60,000 آدمی گیس چیمبروں میں کہا جاتا ہے کہ اسے مروا دیا، 60,000 آدمی گیس چیمبروں میں مروا دیا جو اس کے مخالف نظریات کے حامل تھے، اور جو اس کے اپنے نظریے کے حامل تھے ان کو بھی مروا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایک باطل نظریے کی وجہ سے اتنی جو ہلاکتیں ہوتی رہی ان کا کہیں تو حساب ہونا چاہیے۔ تو اسلامی سوشلزم کا نام لے کے، سوشلزم کے ساتھ اسلام کا لفظ لگا کے ایک گمراہی کا راستہ پیدا کر دیا گیا، اور اس پہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہلاک ہوئے اور گمراہ ہوئے، کتوں کی عاقبت برباد ہوئی۔ اب کہیں تو اس کا حساب ہونا چاہیے، جیسے اسلامی سوشلزم کا شوشہ چھوڑا یا اس کی ابتدا کی یا وہ نظریہ گھڑا اسلام کے مقابلے میں، اس کی کہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، سرمایہ داری ہے، جو کچھ بھی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نظریات جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور قیامت تک بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہوئے لوگوں کے درمیان کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ ہدایت کا ہے،
اس کا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ایک علمی دلیل دی ہے قیامت کے قائم ہونے کی کہ اتنی ہلاکتیں، اتنی بربادیاں، اتنے نقصانات ہوئے نظریات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے. تو اب وہ ساری کی ساری قربانیاں جو ہے، کوئی قربانی دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی ظلم سہنے والا ہے. تو ان ساری باتوں کا کہیں تو فیصلہ ہونا چاہیے، کہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ فی الواقع صحیح راستہ کون سا تھا اور گمراہی کا راستہ کون سا تھا. لہذا اللہ نے فرمایا لیبین لہم، تاکہ اللہ بیان کر دے، اللہ تعالیٰ کھول دے، اللہ واضح کرے لوگوں کے لیے الذی یختلفون فیہ، جن معاملات میں وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، والے اور تاکہ یعلم وہ جانے الذین لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی جان لیں انہم بے شک وہ کانو تھے کاذبین. کاذب کیا ہے؟ کاذب اسم فاعل ہے اور کاذبین جمع کا صیغہ ہے. انہم کانو کاذبین، کافروں کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اور قیامت کے دن کافر جو ہے اپنے کفر کا اعتراف کریں گے کہ یا اللہ ہم نے واقعی اپنے آپ پہ ظلم کیا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ایمان لیں، نیک بن کے رہیں. وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح فرما دیں گے کہ سچے میرے رسول تھے، ہدایت وہی تھی جو رسولوں نے بتائی لوگوں کو، جو رسولوں نے لوگوں تک پہنچائی وہی ہدایت کا راستہ تھا، باقی سارے راستے گمراہی کے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس لائن کے دونوں طرف مختلف ٹیڑھی اور سیدھی لائنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا صراطی مستقیما، یہ درمیان میں ایک سیدھا راستہ جو ہے یہ تو میرا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی الٹے سیدھے راستے ہیں یہ ساری کی ساری گمراہی ہے. ہدایت کا راستہ صرف وہی ہے جو رسول لے کے آئے، باقی جتنے بھی نظریات ہیں خواہ کتنے ہی پرکشش کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے لیے دلائل کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، عقل کو اپیل کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کچھ نہیں. بعض لوگ ہمارے ان چیزوں سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ذکر بڑے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، رات کو اندھیرے میں تاریکی میں اللہ کہا کہ بڑا سکون آتا ہے، اس سے بڑا سکون ملتا ہے اس سے. اب سکون ملنا معیار نہیں ہے ہدایت کا. سکون ملنا جو ہے یہ ہدایت کا معیار نہیں ہے. ہدایت کا معیار تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو غلط. جو آدمی مندر میں جاتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے، جو آدمی قبر پہ جائے چڑھاوا چڑھاتا ہے، شرک کرتا ہے، اسے بھی سکون ملتا ہے، جو عیسائی چرچ میں جاتا ہے اسے بھی سکون ملتا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ تمیز کرنا چاہتے ہیں، یہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ جھوٹا کون تھا، سچا کون تھا. سچے اللہ کے رسول اور ایمان نہ لانے والے جھوٹے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ کبھی نہیں اٹھائے گا. انما ان بے شک ما جو موصولہ ہے، قولنا نا جو ہے الگ سے جمع متکلم کی ضمیر ہے. قول کا معنی بات، نا ہماری. قولنا ہماری بات، لشیء کسی بھی چیز کے لیے، اذا جب اردنا
کون سا فعل ہے ارادنا؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے ارادنا، جب ہم ارادہ کر لیں. اذا ارادنا ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ شے کے لیے. جب ہم کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیں اس وقت قولنا ہمارا قول کیا ہوتا ہے؟ ان نقول، ان یہ کہ نقول. کون سا فعل ہے نقول؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے نقول ہم کہیں. بعد کا صیغہ کیا ہوگا؟ اقول. میں کہتا ہوں، نقول ہم کہتے ہیں. اس وقت ہمارا قول یہ ہوتا ہے قولنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں جمع کا صیغہ. ہماری بات، ہمارا قول صرف یہ ہوتا ہے ان نقول یہ کہ ہم کہیں لہو واسطے اس شے کے کن ہو جا، امر کا صیغہ ہے کن ہو جا، فا پس یکون وہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ بندوں کو پیدا کرنا جو ہے یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو صرف ہماری بات اتنی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک کن فرمانے سے ساری مخلوق دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی. سارے کے سارے انسان روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے بھی ہوں گے ایک لفظ کن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے. فرمایا کہ مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کسی کا سہارا یا کسی کی مدد نہیں لینی پڑے گی. جب اللہ تعالیٰ ایک کن سے ساری کائنات کو بیک وقت پیدا کر سکتے ہیں تو کیا اس دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کتبوں کی ضرورت ہے، ولیوں کی ضرورت ہے یا دوسرے سہاروں کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہم نے تصنیف بنا رکھے ہیں کہ دنیا میں بیک وقت اتنے کتب ہوتے ہیں، اتنے اولیاء ہوتے ہیں اور وہ نظام سنبھالتے ہیں اور اللہ کی مدد کرتے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو میں ایک لفظ کن سے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک زمانے کا نظام خود نہیں سنبھال سکتے. اور یہ کن لفظ کہنا جو ہے یہ بھی چونکہ اللہ نے فرما دیا ہے، اس پہ علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ کیا واقعی اللہ کن فرماتے ہیں یا محض اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی کام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جب میں ارادہ کرتا ہوں تو کن کہنے سے کام ہو جاتا ہے. اللہ کیا کن کے محتاج ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کن کہنے کی محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کن کہنے کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم اس اللہ کی بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کن کہتا ہوں. جب کسی کام کو میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں، لہذا ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کن فرماتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک ایک نص پہ ہے، ایک ایک آیت پہ اور ایک ایک حرف پہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہے. چونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں کن کہتا ہوں جب کام کرنا چاہتا ہوں، لہذا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کن کا لفظ فرماتے ہیں تو کام ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کن کہنے کے محتاج نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا، یہ اس کے پس منظر میں مسلمانوں کی اور کافروں کی وہی کشمکش اور تصادم ہے. اب اسی تصادم اور کشمکش کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلے حبشہ میں ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کی. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو تسکین دلا رہے. والذین، وہ لوگ، ہاجروا، کون سا فعل ہے ہاجروا؟ ماضی ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے. ہاجرا،
اس نے ہجرت کی. دیکھ صاحب گردان کریں گے حاجرہ کی. ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، دولت کے لیے نہیں یا نوکری کے لیے نہیں. فرمایا کہ اللہ کے لیے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور بڑا مشکل کام ہے یہ. ہجرت کرنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ جب وہ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو پہلے ایسے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ سے شرط کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میرے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایمان لاتا ہوں لیکن شرط یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا علی کیا تمہیں پتہ نہیں اسلام قبول کرنا، اسلام میں داخل ہو جانا سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہجرت کرنا اللہ کے لیے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ. یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اسلام میں داخل ہونا، اللہ کے لیے ہجرت کرنا اور حج کرنا، یہ تینوں باتیں جو ہے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، ایک مکان تبدیل کرنا ہو کہ لوگ جو ہے جی ٹھیک ہے کرایہ زیادہ دیتے ہیں، مکان تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ ممکن نہیں. بہر مکان تبدیل کرنا جو ہے اس کی اتنی ہیڈک لگتی ہے یا سردردی لگتی ہے، انسان کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں. اور کہاں ایک شہر اور ایک بستی چھوڑ کے دوسری بستی میں چلے جانا. ان صحابہ کا میں صبح پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بنائی تھی. پہلی دفعہ جو ہجرت کے لیے لوگ نکلے 12 یا 11 حضرات تھے، 8 مرد تھے 3 عورتیں تھیں. کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے، 11 آدمی جن میں 3 عورتیں بھی شامل تھیں. جن میں ایک حضرت عثمان اور ایک ان کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے یہ بات ارشاد فرمائی. لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے. ابشا میں جانا اس وقت معمولی کام نہیں تھا، اور کس کو پتا تھا کہ وہاں جا کے سلوک کیسا ہوتا ہے. وہاں کوئی فلائٹ تیار تھی ان کے لیے، یا ان کے لیے کسی نے گھر بار بنا کے رکھا تھا؟ تو اپنی جان پہ باری کھیل کے جانے والی بات تھی کہ اپنے بنے بنائے گھر، اپنی بنی بنائی جائیدادیں مال اللہ کے لیے چھوڑ کے جائیں اور جلا وطنی کی زندگی بسر کریں. نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں کہاں جا کے رات بسر کرنی. بڑا مشکل کام ہے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، اللہ کی راہ گھر بار چھوڑ دینے. بار کا خیال آتا ہے کہ پاکستان بنا تھا، بڑی لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں دی، بڑی قربانیاں دی، 6 مہینوں کے بچے ذبح ہو، لوگوں نے اپنی جائیدادیں اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے. بڑے ظالم لوگ ہیں وہ جنہوں نے اسلام سے دھوکہ کیا اور مسلمانوں سے دھوکہ کیا، ان قربانیوں کو ضائع کر دیا، اللہ کے رسول سے دھوکہ کیا. بڑی سخت سزا ہوگی اس کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جنہوں نے پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کے عہد کو پورا نہیں کیا، اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا، اسلام سے دھوکہ کیا، پوری امت مسلمہ سے دھوکہ کیا. بڑے ظالم لوگ ہیں وہ. قیامت کے دن کتنے مرد اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کا دامن پکڑ کے اللہ کے عدالت میں مقدمہ کریں گے ان پہ. یا اللہ ہم نے اس بات کے لیے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. آپ کو تو معلوم ہے پڑا آپ نے کہ سکھوں نے نیزوں پہ 6 مہینوں کے بچوں کو اچھالا.
ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کو ذبح کر دیا گیا. وہ بچے کھڑے ہوئے قیامت کے اللہ کی عدالت میں مقدمے کریں گے ان لوگوں پہ, ظالموں پہ, جنہوں نے پاکستان میں حکومتیں کی ہیں اور پاکستان میں تباہ اور برباد کیا ہے ملک. بچوں کا کھیل ہے ہجرت کرنا, اپنے گھر بار چھوڑنا اور یوں قربانیاں دینا. یعنی پڑے وہ واقعات تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس طرح کی ٹرین جو ہے وہ بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے, اور کافروں نے حملہ کیا اور ایک بچے تک کو نہیں چھوڑا زندہ, سب کے سب کو ذبح کر دیا. کتنی قربانیاں وہ رائے گاہ ہیں. ابھی تو 50 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں. آپ کہیں کہ کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلا ہو, کاغذوں میں لکھا ہوا بے شک ہوگا بہت کچھ. عملاً کیا ہے؟ عملاً تو انحطاط اور تنزل کی طرف ملک گیا ہے. فحاشی بے حیائی زیادہ ہوگی پہلے سے, جتنی آج سے 50 سال پہلے یہ شرم و حیات ہی ختم ہو گئی ہے. آپ ڈھونڈنے کو نکلیں گے, کوئی عورت دوپٹہ لے کے نکلنے والی ہو باہر, یا چادر یا برقع لے کے نکلنے والی ہو, آپ کو نظر نہیں ہے. سود اور جوا اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی کھلایا جاتا ہے. اتنی رغبت پیدا کر دی گئی ہے, اتنی ترغیب دلائی گئی ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بنیے. حبیب بینک کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے کہ کروڑ پتی بنیے. اتنی ترغیب اور رغبت دلائی گئی, انعامی اسکیمیں نکال کے اور مختلف قسم کے پروگرام ایسے بنا کے زبردستی جوا سود جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے لوگوں. کہیں تو ان لوگوں کا حساب ہونا چاہیے. یہ تو بڑا عظیم کام تھا, اور بڑی یہ تاریخ کی ایک دوسری مثال تھی بر صغیر میں کہ اس طرح سے ہجرت ہوئی ہو. پہلی ہجرت جو ہے وہ مکہ سے ہوئی تھی, اور اس کے بعد دوسری یہ ہجرت تھی جو تاریخ میں ایک دوسری مثال تھی. ایک بات بھی ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ کیسا شخص ہے, اور جو ہے کہ ہم جو ہیں یعنی کہ وہی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے ایک دن سے بار بار ہم کیسے جاتے ہیں. والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, فی اللہ, اللہ کی راہ میں, من بعد ما ظلموا, من بعد, اس بات کے بعد, ما جو کہ, ظلموا, کون سا فعل ہے ظلموا؟ ماضی مجہول ہے, جمع کا صیغہ ہے. ظلموا, وہ ظلم کیے گئے, یعنی جنہوں نے ہجرت کی. کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ ظلموا, کہ ان پہ ظلم کیا گیا اپنے دین کے معاملے میں کہ تم یہاں نمازیں نہیں پڑھ سکتے, یہاں روزے نہیں رکھ سکتے, ایک اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان پہ ظلم کیا گیا, انہیں ہجرت کرنی پڑی وہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, لام تاکید کا, یقین کا, البتہ نُبَوِّئَنَّ, نُبَوِّئُ, کون سا فعل ہے نُبَوِّئُ؟ مضارع ہے. جب متکلم کا صیغہ نبوّہ کا معنی ٹھکانہ مہیا کرنا, جگہ دینا. نبوّہ, ہم جگہ دیں گے. نبوّئن, ہم ضرور جگہ دیں گے. اس میں لام بھی تاکید کا اور نون تشدید جو ہے وہ اور بھی تاکید اور یقین کا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ضرور جگہ مہیا کریں گے, ہم انہیں ضرور عزت دیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا, اس دنیا میں, حسنتاً, بڑی اچھی جگہ. حسنتاً, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, ہم ان کو ٹھکانہ مہیا کریں گے, فی الدنیا, اس دنیا میں, حسنہ, بہت ہی اچھا. اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ کون سی جگہ پہ صحابہ کرام کا ٹھکانہ بنے گا. حبشہ پہ ہجرت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا اجازت دی, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حبشہ جو ہے وہ ہمارا اصلی مقام نہیں ہوگا. بعد میں 2 دفعہ حبشہ میں ہجرت ہوئی. پہلی دفعہ 11 آدمی تھے اور دوسری دفعہ 90 یا 91 آدمی تھے. لیکن اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی, جہاں پہ مستقل قیام مسلمانوں کا ہوا. اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی. اللہ تعالیٰ نے حسنہ فرما دیا کہ ہم اچھی جگہ تمہیں دیں گے.
اب وہ اچھی جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا کیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ہے کہ جو آدمی مدینہ منورہ میں فوت ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ سب سے پہلی سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ والوں کے لیے کریں گے، اور اس کے بعد مکہ والوں کے لیے، اس کے بعد پھر باقی دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے، اس سے دگنی برکت مدینہ میں عطا فرما۔ یعنی مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری برکت کی دعا فرمائی۔ اور تیسری حسنہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا سے آخر قیامت کے قریب آ کے ساری دنیا سے اسلام مٹ جائے گا، اور اسلام پھر آ کے اسی طرح مدینہ منورہ میں واپس آ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اسلام جو ہے صرف مدینہ منورہ میں باقی رہ جائے گا، باقی ہر جگہ پہ کفر غالب آ جائے گا قیامت کے قریب۔ اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دجال جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، طاعون کی بیماری جو ہے یہ مدینہ میں نہیں آئے گی۔ یہ وہ حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس وقت صحابہ کرام کے وقت اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی عطا فرما دیا، حکومت اور اقتدار بھی عطا فرما دی، عزت بھی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نبوّئنہم، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ اب یہ قانون تو ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کہ اللہ نے یہ قانون بدل دیا۔ اللہ قانون نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لسنت اللہ، لا تائید لسنت اللہ تحویلا۔ کبھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا۔ اللہ قانون تو یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کریں گے میرے لیے اللہ کی راہ میں، لنبوّئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ مہیا کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ اجر آخرت کا اکبر، بہت ہی بڑا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے آخرت میں جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کافر لوگ جان لیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ کافر جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، جنہوں نے مجبور کر دیا مسلمانوں کو ہجرت کے لیے، کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں ان لوگوں کو کتنا اجر ملنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو صفتوں کا ذکر فرمایا جو ہجرت کرنے والے ہیں۔ ہجرت کے لیے دو لازمی صفات چاہیے۔ الذین صبروا، وہ مہاجر، وہ ہجرت کرنے والے، صبروا جنہوں نے صبر سے کام لیا، بڑا صبر چاہیے ہجرت کرنے کے لیے۔ وعلی ربہم یتوکلون، وعلی ربہم، اور اپنے رب کے اوپر، یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کے لیے یہ دونوں صفتیں ہونی ضروری ہیں کہ انسان جو مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرے اور اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ دے، اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو کہ اللہ نے کس مصیبت میں ڈال دیا، کس پریشانی میں ڈال دیا، اللہ نے ہمارا سہارا نہیں کوئی بنایا۔ جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، اس پہ صبر کرے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کر کے نکل پڑے اپنے گھر سے۔ آگے فرمایا کہ وما ارسلنا، وما یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما اور نہیں، ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو کلم کا صیغہ ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، تو اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کہا کہ امیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بھیجا تو اس سے پہلے کسی کو، الا مگر، رجالن مرد، نوحی
مردوں کو نوحی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے اور صیغہ جمع متکلم کا. نوحی ہم وحی کرتے ہیں الیہم طرف ان کی طرف ان رجال کی. یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی. رجال کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرما کے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ عورت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہم نے پیدا نہیں کی. عورت کی حقوق اور فرائض جو ہیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیے ہیں شریعت نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد کے حقوق اور فرائض کیا ہے, عورت کے حقوق اور فرائض کیا ہے. اور اسلام یا شریعت یہی چاہتی ہے کہ جو حقوق اور فرائض ہم نے متعین کیے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے انہی کو پورا کریں مرد اور عورت. حکومت کرنا, اسمبلیوں میں بیٹھنا, کھیلیں کھیلنا یا برسر عام دعوت دینا, نبوت کے کام کرنے, ان سے جہاد کرنا, ان سے مستثنیٰ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. حتیٰ کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا بھی فرض نہیں کیا, واجب نہیں کیا. جانا چاہے تو اسے منع نہیں کیا, لیکن واجب نہیں کیا مردوں کی طرح کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مسجد میں جا کے. عورت کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے. الا رجالا, مردوں کو ہم نے تو اسے پہلے بھی بھیجا اور ان کی طرف نوحی ہم نے وحی کی الیہم طرف ان کی. فاسألوا, کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے, جمع کا صیغہ ہے. فاسألوا, تم سوال کرو, تم پوچھو. اہل الذکر, اہل الذکر ذکر والوں کو, علم والوں کو, کتاب والوں کو, تاریخ کا علم رکھنے والوں کو. ان کنتم, ان اگر کنتم تم لوگ تھے, لا تعلمون نہیں جانتے, اگر تم لوگ نہیں جانتے تاریخ کا علم رکھنے والوں کو پوچھ لو کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی, اور جن رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. فاسألوا اہل الذکر, تاریخ کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو, اہل کتاب سے پوچھ لو, علماء سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اس آیت کے حوالے سے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس مسئلے کو آپ بھی ذرا غور سے سن لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. عموماً یہ آیت تقلید کے جواز کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا واجب قرار ذکر, تو ذکر والوں کو یا علم والوں سے وہ مسئلہ پوچھ لو. تقلید کے بارے میں جو 2-3 بنیادی باتیں ہیں وہ جان لیجئے کہ تقلید کا معنی یہ ہے کسی آدمی کی پیروی کرنا یا بات ماننا بغیر کسی دلیل کے, جو بھی وہ بات کہے اسے تسلیم کر لینا. اسی سلسلے میں جو دوسری بات کہی جاتی ہے یا جو تقلید کے مسائل میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی ایک امام کی تقلید کرتا ہو اسے دوسرے امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. اس کے جواز میں جو دلیل ہے وہ بظاہر تو بڑی معقول ہے. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے گنجائش یا رعایت ملے مسائل میں,
لہذا انسانی فطرت کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے کہ انسان جہاں سے گنجائش دیکھتا ہے وہی چیز جو ہے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. لہذا اگر تقلید کے معاملے میں یہ کھلی چھٹی دے دی جائے کہ انسان جس کی بات چاہے مان لے، تو جہاں سے انسان کو گنجائش ملے گی وہ بات مان لے گا. کبھی آج اس کی تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، کبھی امام مالک کی کر رہے ہیں، کبھی امام شافعی کر رہے ہیں، کبھی امام احمد بن حنبل کی کر رہے ہیں. لہذا بعض علماء نے اس بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ تقلید جو بھی انسان کرتا ہے اسے صرف ایک ہی امام کی تقلید کرنی چاہیے. اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے مفتی شفیع صاحب مرحوم نے موقف بیان کیا ہے تقلید کا. اس میں جو چیز انہوں نے لکھی ہے اس میں 2 باتیں یا 3 باتیں واضح فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ علم نہیں رکھتے. قرآن و سنت کا علم جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہے. لہذا جو آدمی قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتا اس کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ عالم سے پوچھے. جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں یہ دلیل اتنی معقول ہے کہ اس دلیل سے انکار ممکن نہیں ہے. 100% ہر آدمی جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کبھی 100% سارے آدمی جو ہے قرآن سنت کی بات معلوم کر لیں گے یا پڑھ لیں گے یا ہر آدمی کو علم ہو جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آدمی نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ لیں، یہ تو صحیح ہے. جو آدمی کسی وجہ سے اس کے والدین نے نہیں پڑھایا یا کسی وجہ سے وہ جاہل رہ گیا ہے، نہیں پڑھ سکا، اسے کسی عالم سے بات پوچھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بات مفتی صاحب نے خود تحریر فرمائی ہے کہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں، علماء صحابہ تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں. اب یہی بات جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ جو چیز قرآن و حدیث سے واضح طور پہ ہمیں مل جائے اس میں تقلید کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہی بات مفتی صاحب نے لکھی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فسیروا فی الارض کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اس سلسلے میں مفتی صاحب نے لکھا کہ سفر کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، جس میں انہوں نے 9 قسمیں سفر کی گنوائی ہیں. سفر عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، سفر حج، سفر جہاد، سفر معاش، سفر تجارت، طلب علم کے لیے سفر، کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا. اب اس کے نیچے جو نوٹ دیا ہے مفتی صاحب نے وہ یہ ہے، یہ بجز 3 مسجدوں کے درست نہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے. دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے. مفتی نیچے محمد شفیع لکھا. یعنی یہاں ہمارا اختلاف صرف اس طریقے سے ہے. مفتی محمد شفیع صاحب جیسے عالم دین سے یہ توقع کر سکتے ہیں آپ کہ انہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ملی ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ قرطبی یا ابن عربی کی رائے نہیں، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ان 3 مقامات کے علاوہ کہیں کا سفر نہ کیا جائے. یہ تو حدیث ہے، حدیث کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ یہ ہے ہمارا اختلاف تقلید سے. عام آدمی کو ہم نہیں کہتے کہ وہ مسئلہ نہ پوچھے علماء سے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس حد تک تو ہم بھی مانتے ہیں کہ عام آدمی کو علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. لیکن ہمارا جھگڑا جو ہے یا ہمارا موقف یہی تو ہے کہ جس کو آپ قرطبی کی رائے کہہ کے رد کر رہے ہیں وہ قرطبی کی رائے نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے.
اور بڑی واضح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات کو متبرک سمجھ کے کہیں دوسری جگہ سفر نہ کیا جائے: مسجد حرام مکہ کی مسجد، مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصی. ان 3 مقامات کے علاوہ کسی دوسری جگہ کو متبرک سمجھ کے سفر نہ کیا جائے. یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے. قرطبی کی رائے کہاں ہے؟ ابن عربی کی رائے کہاں ہے؟ یہ لیکن چونکہ مفتی صاحب کے امام کا مسلک یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اس سے، چونکہ ان کی کتاب سے یہ ظاہر ہوا، میں نے سنا نہیں ان سے، چونکہ انہوں نے خود لکھا ہے دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جو اکابر علماء ہیں انہوں نے تو روکا ہے اس سے، اللہ کی رسول کی حدیث کے حوالے سے اکابر علماء نے تو روکا ہے، علماء سلف نے تو روکا ہے. مفتی صاحب نے کیسے لکھ دیا کہ علماء نے جائز قرار دیا اس کو؟ یہ ہے وہ تقلید جس سے ہم منع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث جب سامنے آ جائے، اور پھر یہی تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول جو تشریف لاتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، وہ بیان کرنے، یہی باتیں تو وہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث کو آپ نے بالکل راستے سے نکال ہی دیا. علماء نہ علماء سلف اتھارٹی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں، نہ اسلاف جو ہے وہ اتھارٹی ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، نہ صحابہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتھارٹی ہیں، نہ تابعین اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتھارٹی ہیں، نہ تبع تابعین اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتھارٹی ہیں. اسی تکلیف سے ہم لوگوں کو روکتے ہیں. اس میں علماء، زیادہ ذمہ داری تو علماء کی ہے. جو عالم ہے وہ تو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ یہ کیوں کہے کہ فلاں کی رائے ہے یہ، اور علماء سلف جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کون سے علماء سلف ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں؟ ہمیں تو کسی عالم کا پتہ نہیں ہے. سارے علماء جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں کہ ان 3 جگہوں کو متبرک سمجھنے کے علاوہ کسی دوسری جگہ کو متبرک سمجھ کے سفر نہ کیا جائے. یہ ہے وہ اختلاف والی بات یا تقلید والی بات جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں اور ہم اس کو بالکل حرام سمجھتے ہیں. بڑی واضح بات ہے. اور جن حضرات کو علم نہیں، بعض حضرات یہ پوچھتے سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اتنے مسلک بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو اپنے آپ کو حدیث کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ یا یہ کیا مسلک، کوئی اختلافات کیا ہے؟ ان حضرات کے فہم کے لیے، ان حضرات کی وضاحت کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو تقلید کا اختلاف ہے یہی اس کی اصل بنیاد ہے. اہل حدیث حضرات جنہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، یا جو یہ کلیم کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی دوسرے کی رائے کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ ہے مسلک اہل حدیث، یا یہ ہے عقیدہ اہل حدیث، یا یہ ہے فکر اہل حدیث. اس کے مقابلے میں جو مقلد حضرات ہیں یا تقلید کرنے والے حضرات ہیں، وہ اپنے ائمہ کی یا اپنے اسلاف کی یا اپنے اکابر کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اکابر نے اس کو جائز قرار دیا ہے لہذا جائز. یہ ہے بنیادی اختلاف کی وجہ مختلف مسالک. جہاں تک عام آدمی کے مسئلہ پوچھنے کی بات ہے، وہ صحیح ہے کہ جس آدمی کو پتہ نہیں اسے اہل علم سے یا علماء سے پوچھنا چاہیے، اسلاف کی رائے دیکھنی چاہیے. لیکن جو عالم آدمی ہے، جو ایک مفسر ہے، وہ ایسا کیوں کرے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بالکل نظر انداز کر دے اور درمیان سے نکال دے اور یہ کہے یہ تو قرطبی کی اور ابن عربی کی رائے ہے؟ اس کو تو یہ حق نہیں پہنچتا یا اسے یہ بات زیب نہیں دیتی. اگلی آیت جو ہے وہ اسی آیت کا حصہ ہے، بالبینات والزبر. ہم جو رسول بھیجتے ہیں کس طرح بھیجتے ہیں؟ بالبینات. واحد کیا ہے بینات کا؟ بیناتن، بینہ واحد، بینہ اور جمع بینات. بینات سے مراد ہے معجزات ہیں. بس زبر، زبر جو ہے یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد زوارہ. سورہ کہف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے،
زبر الحدید ذوالقرنین یہ کہا تھا کہ مجھے لوہے کے ٹکڑے لا کے دو زبر الحدید تاکہ میں یہ دیوار جو ہے بنا دوں. زبر کا معنی ہے ٹکڑا. مختلف ٹکڑوں کو چونکہ کوئی تحریر جو لکھی جاتی ہے مختلف ٹکڑوں کو ملا کے لکھی جاتی ہے لہذا اس کا اصطلاحی معنی تحریر ہے. اس کا اصطلاحی لغوی معنی اس کا ٹکڑا ہے زبر کا معنی. اس کا جمع جو ہے زبر بھی ہے وہ ہے زبرہ اور زبور بھی آتا ہے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. اصطلاحی معنی جو ہے وہ تحریر یا کتاب لیکن اس کا لغوی معنی ٹکڑا. ہم جو رسول بھیجتے ہیں انہیں بینات بھیج کے اور زبر دے کے بھیجتے ہیں کتاب دے کے تحریر دے کے صحیفہ دے کے بھیجتے ہیں. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیک الذکر تیری طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر یہ قرآن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ تو بیان کرے واسطے لوگوں کے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ماں کون سا ہے یہاں پہ موصولہ ہے جو نزلہ نازل کیا گیا الیہم طرف ان کی یہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا تو ان کو بیان کرے انہیں واضح کرے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے آنے کا جو مقصد تھا وہ بیان فرما دیا کہ رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے وحی اس کی طرف کی ہے اسے کھول کے بتائے اس کی تفسیر وہ کرے اس کی تعبیر وہ کرے. اللہ کے رسول کو اللہ نے پابند کر دیا کہ اس کی تفسیر اور تعبیر کرنی تمہارے ذمہ ہے. لہذا جس طرح اس قرآن پہ ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تفسیر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعبیر پہ ایمان لانا اور عمل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ نے پابند کر دیا رسول کو کہ لتبینا تو بیان کرے کھول کے اس کو اس وحی کو اور وہ حدیث ہے وہ سنت رسول ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شریعت کی وضاحت فرمائی کھول کے باتیں بیان کر دی. لہذا جس طرح قرآن مجید پہ ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے. جیسے نبی اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا ضروری ہے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں لیکن سنت میں ہیں اور ان پہ مسلمان عمل کرتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ہاتھ دھو لو سر کا مسح کرو پاؤں دھو لو اور نماز پڑھو. 3 باتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. ہاتھ دھو لو سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو اور نماز پڑھو. کیا ایسے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں جو وضاحت فرمائی ہے ہاتھ پاؤں دھونے کی وہ قرآن میں مکمل نہیں. لتبین لہم تو بیان کر کس طرح ہاتھ دھونے ہیں کس طرح پاؤں دھونے ہیں اور ان کے درمیان کیا کرنا ہے. جب تک وہ پورے کے پورے پہ عمل نہیں کریں گے جب تک وضو پورا نہیں ہوگا جب تک نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مسافر اور بیمار کو روزے کی رخصت ہے رمضان میں. اگر مسافر ہے بیمار ہے روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے. اللہ کے رسول نے اضافہ فرما دیا ہے اس آیت میں. فرمایا کہ جو حائضہ ہے دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اگر تکلیف محسوس کرتی ہے رمضان میں تو وہ بھی روزہ چھوڑ دے. اسے بھی بعد میں روزہ رکھنے کا پورا اجر اور ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے مزید اس میں اضافہ فرما دیا اور اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسا قرآن مجید کا ہے. غیر شادی شدہ زانی کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کو کوڑے مارے جائے 100 کوڑے مارے جائے. اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی حدیث میں کہ شادی شدہ اگر مرد اور عورت زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے. پورے امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہے علماء کا
کہ یہ جو قانون ہے حدیث کا اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید کا قانون ہے. لہذا حدیث پہ ایمان لانا اور عمل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جتنا قرآن مجید پہ ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے. اور وہی بات اللہ نے فرمائی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن مجید تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو کھول کر وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرے. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پہ سوچ بچار کریں. اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے تقلید کے حوالے سے ہی لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں یہ قرآن پہ غور و فکر کریں. قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو ساقط نہیں کرنا. جو لوگ نہیں علم حاصل کر سکے ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن قرآن جی کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا واجب ہے سب پہ. علماء سے جو چیز معلوم نہ ہو وہ پوچھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود بے علم رہو. قرآن کے علم سے، دین کے علم سے، شریعت کا علم حاصل کرنا واجب ہے. علماء سے پوچھنا جو ہے یہ اس دین کے علم کو سیکھنا ساقط نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا علماء سے پوچھ لیں گے. دین کا علم خود سیکھو. اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو معلوم نہ ہو تو پھر علماء سے پوچھ لو. کھیندی بن کے نہ چلو، بلکہ یہ فکرون، فکر کرو، غور کرو اور خود دین کا علم حاصل کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.